حضرت سیدنا محمد بن داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو سلیمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ میں بڑا غریب تھا اور میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے پہاڑ کے اوپر جاتا تھا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، لکڑیاں کاٹ کر لاتا، انہیں بیچتا اور پھر میں کھانا خریدتا، کھاتا، اپنا پیٹ پالتا، اپنا گزارا کرتا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ اسی طریقے سے یہ کام کرتے رہے، جاتے تھے پہاڑ پر، لکڑیاں کاٹتے تھے، لاتے تھے اور ان کو بیچتے تھے اور اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے انہیں اپنے حالات سے آگاہ کیا اور عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسا ذریعہ بتائیں، کوئی ایسا کام بتائیں کہ جس میں ہمیں رزق حلال مل سکے، ہم حلال رزق کما سکیں اور کسی کا احسان بھی ہم پر نہ ہو۔ تو ان لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ایک جگہ پر لے گئے جہاں پر صرف حلال پرندے تھے۔ میں کیا کرتا تھا، وہاں پر رہتا تھا، ان حلال پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا اور ان کو پکا کے کھا لیا کرتا تھا۔ اس طریقے سے میں رہتا رہا۔ ایک دن میں راستے سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے جو مسافر ہے اور وہ جا رہا ہے۔ تو میں نے اسے دیکھ کے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے پاس اس ٹائم کے کچھ پیسے بچے ہوئے رکھے ہیں جب میں لکڑیاں بیچا کرتا تھا، پہاڑ سے لکڑیاں لا کے بیچ کے اور اپنا گزارا کیا کرتا تھا، تو کچھ پیسے بچے ہوئے رکھے تھے۔ تو سوچنے لگے کہ میں ایسا کیوں نہ کروں کہ میں اس کو اپنے پیسے دے دوں، میں تو یہاں پر شکار کر کے اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں، کھانا پکاتا ہوں، کھا لیتا ہوں، لیکن یہ مسافر ہے، اس کو ضرورت پڑے گی، شہر میں داخل ہوگا تو کچھ لے کے کھا لے گا۔ میں نے جیب سے پیسے نکالے اور میں اس کی طرف چلا، اور جیسے ہی میں اسے پیسے دینے لگا نا تو اس کے لب ہلے، اور جیسے اس کے لب ہلے تو اڑوس پڑوس کی ساری زمین سونا بن گئی۔ میں نے دیکھا، میں حیرت زدہ ہو گیا، اور اتنی چمک رہی تھی وہ زمین، وہ سونا جو بن گئی تھی اتنی چمک رہی تھی، ایسا لگتا تھا میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور ابھی یہی ماحول تھا کہ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، وہ مسافر وہاں سے آگے بڑھ گیا، چلا گیا۔ پھر میں واپس چلا آیا اور مسافر خانے میں آ گیا، ایک مسافر خانہ تھا، اس میں رہا کرتا تھا۔ اس میں آیا تو اسی طریقے سے میں روز شکار کرتا، کھاتا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ مسافر خانے میں اور بھی لوگ تھے، جب وہ لوگ دیکھتے تھے تو مجھے بڑا نیک سمجھنے لگے اور بہت میری عزت کرنے لگے۔ اب میں نے سوچا کہ یہ لوگ اتنی عزت کرتے ہیں میری اور مجھے اتنا نیک سمجھتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر غرور آ جائے، میرے اندر تکبر آ جائے۔ اللہ والوں کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ جب انہیں ایسا لگتا ہے نا کہ میرے اندر غرور یا تکبر آنے لگا ہے تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کے اور الگ راستہ اختیار کر لیتے ہیں، الگ چلے جاتے ہیں، اس دنیا کے لوگوں سے بڑی دور چلے جاتے ہیں، الگ جا کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ سامنے والا ایک اچھی پوسٹ پر چلا جائے، سامنے والا پیسے والا ہو جائے، عزت والا ہو جائے، شہرت والا ہو جائے۔ ہم نہیں چاہتے یہ، ہم چاہتے ہیں وہ سامنے والا ہے وہ پستی میں چلا جائے اور ہم جو ہے نا ہم بلندی پر چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے عزت دیتا ہے اسے عزت ملتی ہے، اور آپ جس کی عزت کرو گے تو آپ کو بھی عزت ملے گی، اور آپ کسی کو ذلیل کرو گے تو آپ ہی ذلیل ہوگے، وہ ذلیل نہیں ہوگا۔ ہاں، تو اپنے اندر سے یہ بات نکال دیں کہ میں اپنے اندر کی جو میں ہے وہ نکال دیں کہ میں بلند ہو جاؤں، سامنے والا نیچے آ جائے، گر جائے، پستی میں چلا جائے۔ بلکہ آپ تو یہ سوچیں کہ جو سامنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے عروج عطا فرما دے، اسے بلندی عطا فرما دے، اور اس کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی بلندی عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ بلند کر دے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ ہاں، تو اپنے اندر یہ لائیں کہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، کسی کے لیے غلط مت سوچیں، کبھی بھی کسی کو ہلکا مت سمجھیں، اس کو ذلیل مت سمجھیں، اس کو چھوٹا مت سمجھیں۔ سب ایک برابر ہیں، انسان ہے یار، انسان ہے، انسان بن کے رہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی امیر غریب نہیں، سب ایک طرح رہیں، پیار محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پیار محبت سے ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب وہ مسافر خانے میں جاتے تو لوگ انہیں سلام کیا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ انہیں ایسا لگا کہ لوگ ہمیں اب بہت عزت دینے لگے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرا نفس موٹا ہو جائے، مجھے غرور آ جائے، گھمنڈ ہو جائے، مجھے تکبر آ جائے۔ اور تکبر تو کسی کو نہیں آنا چاہیے، غرور گھمنڈ کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اس بیماری سے بچائے جو آج کل لوگوں کے درمیان حسد، جلن، غرور، گھمنڈ کی بیماری ہے۔ اللہ اس بیماری سے سب کو پاک کر دے، سب کو دور کر دے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا، وہ بزرگ وہاں سے نا واپس چلے گئے ایک دوسری جگہ پر، دوسری جگہ رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے
تو اسی انسان کو دیکھ لیا جس انسان کو وہ کچھ پیسے دینے کے لیے جا رہے تھے۔ جیسے ہی اس کو دیکھا تو اس کے قریب بڑھ گئے، اس کے قریب گئے، جانے کے بعد اس کو سلام کیا اور کہا حضور مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ اس دن تو میں آپ کے پاس پیسے لایا تھا، اپنے لب ہلائے تو ساری کی ساری زمین سونا بن گئی، آپ مجھے نصیحت فرمائیں، آپ ضرور اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ضرور اللہ کے ولی ہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، میں نے دیکھا ان کے پاس پانی کا برتن رکھا ہوا تھا، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے پانی کے برتن کو زمین میں پھینکا، برتن کا پانی زمین میں جیسے ہی گرا زمین نے اس پانی کو چوس لیا، پانی ختم ہو گیا۔ اللہ کے ولی نے کہا دیکھو اس سے بڑی نصیحت میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، کہ میں سمجھا نہیں۔ اس اللہ کے نیک ولی نے کہا سنو، فضول گوئی نیکیوں کو اسی طریقے سے چوس لیتی ہے جیسے کہ اس پانی کو اس زمین نے چوس لیا، بس تم جاؤ اور تمہارے لیے اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی ہر بات میں نصیحت ملتی ہے، اور نصیحت انسان کو کرتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، آپس میں نصیحت کرتے رہنا چاہیے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، جس کو جو بات معلوم ہونا وہ ایک دوسرے سے شیئر کر دیا کریں۔ حضرت سیدنا خلف بن تمیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا ابو الحسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بہت مالدار تھا اور ہر طرح کی آسائشیں میرے پاس میسر تھیں۔ میں اکثر ایران کے شہروں میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مزدور نے مجھے آ کے خبر دی کہ حضرت فلاں مسافر خانے میں ایک شخص مر گیا ہے اور اس کی لاش وہاں بے گور و کفن پڑی ہے، اس کا کوئی وارث وہاں پر نہیں ہے۔ تو میں نے جب یہ سنا تو میں اس مسافر خانے میں پہنچا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ اس کے 2-3 ساتھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کی لاش وہاں پر پڑی ہوئی تھی، اسے کفن بھی میسر نہیں تھا۔ میں نے اس کے ساتھیوں سے معلوم کیا، انہوں نے کہا ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کے لیے کفن لائیں۔ تو میں نے کچھ پیسے دیے اور ان کے ایک ساتھی کو کفن لینے کے لیے بھیج دیا۔ وہ کفن لینے کے لیے چلا گیا، میں ان سے معلوم کرنے لگا، تھوڑی بہت اور جانکاری لی۔ اس کے بعد میں نے پانی منگوایا تاکہ اسے غسل دیا جائے۔ ابھی ان کاموں میں ہم لوگ مشغول ہی تھے، ابھی یہ کام کر ہی رہے تھے کہ یکایک وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور بہت بھیانک دار آواز میں چیخنے لگا، چلانے لگا، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، ہائے آگ آگ، اس طریقے کی باتیں کرنے لگا، چیخ چیخ کے کہنے لگا۔ اس کے جو 2-3 ساتھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب اتنا سنا تو وہ بھاگ گئے، لیکن اس کے ساتھی بھاگ گئے، لیکن میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر میں نے اس سے کہا تو کون ہے اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں برے لوگوں کی صحبت میں پڑ گیا تھا، میں برے لوگوں کی سنگت میں پڑ گیا تھا، بدقسمتی سے مجھے ایسے لوگوں کی صحبت ملی جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی برائیاں کیا کرتے تھے، ان کو گالیاں دیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کی ہمیں صحبت ملی۔ میں بھی ان حضرات کو گالیاں دیا کرتا تھا، ان کو برا کہا کرتا تھا، ان کو برا سمجھتا تھا۔ سیدنا ابو الحسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو اس کا ہاتھ چھوڑا اور کہا بدبخت، پھر تو تجھے بہت سخت سزا ملنی چاہیے، چل مجھے یہ بتا کہ تو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرنے کی وجہ سے میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے تھے، صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرنے کی وجہ سے مجھے بہت سزا دی گئی، مجھے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا اور وہاں مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا، وہاں کی آگ بہت بھڑک رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ عنقریب تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ تو اپنے ان بد عقیدہ ساتھیوں کو بتائے، ان کو خبر دے کہ اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے محبوبوں سے جو دشمنی رکھتا ہے اس کا آخرت میں کیسا دردناک انجام ہوتا ہے۔ جب تو یہ ساری باتیں اپنے ان بد عقیدہ ساتھیوں کو بتائے گا پھر دوبارہ تجھے موت دے دی جائے گی اور تجھے تیرے ٹھکانہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں اسی لیے زندہ کیا گیا ہوں تاکہ یہ ساری باتیں میں ان تک پہنچاؤں جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، میری طرح ان کا بھی انجام ہونے والا ہے۔ میں بھی صحابہ کا گستاخ تھا۔ اس کے بعد دوبارہ وہ انسان مردہ حالت میں ہو گیا اور وہاں کئی لوگوں نے اس کی یہ باتیں سنی۔ اتنی ہی دیر میں کفن آ گیا، جس کو بھیجا تھا کفن خریدنے کے لیے وہ کفن خرید کے لایا، میں نے کفن ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے کہا ایسے شخص کو میں کفن بھی دینا پسند نہیں کرتا ہوں جو صحابہ کا گستاخ ہے، جو صحابہ کے شان میں گستاخی کرے، جو صحابہ کو گالیاں دے، صحابہ کو برا بھلا کہے، اس کی میں تجہیز و تکفین کروں، اس کو میں کفن پہناؤں، اس کو میں غسل دوں؟ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ آپ نے جو کفن کا کپڑا منگایا تھا ہاتھ میں لیا اور واپس چلے آئے۔ اس کے بعد مجھے معلوم چلا
کہ اس کے بعد عقیدہ ساتھیوں نے اسے کفن دیا، غسل دیا اور دفن کر دیا۔ یہ سن کر حضرت خلف بن تمیم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اب میں بھی اس کی باتوں کو جو تم نے بتایا ہے میں لوگوں کے درمیان کہوں گا، لوگوں کو بتاؤں گا، تاکہ جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، وہ اس جرم سے، اس گناہ سے باز آ جائیں، اور اگر ایسا ہی کرتے رہے تو ان کا انجام بڑا سخت ہوگا۔